ایک تو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جو ہماری جو نئی قومی سلامتی پالیسی ہے وہ ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی اے کا حصہ سمجھتی ہے یا اس سے الگ کوئی اکائی؟ خیر اس طرح تو نہیں وہ ذکر کرتی اسپیسیفکلی، بٹ بالکل علیحدہ سمجھتی ہے. اگر آپ میرے سے نیشنل سیکیورٹی کی سوچ پوچھیں تو بالکل علیحدہ ہے. اس کی ایک وجہ ہے، ایک گروہ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا، پبلکلی کہا، پھر ایکشن کیا، پھر یہاں سے چلا گیا، اور اب پھر لگ رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں تو پاکستان کی ریاست کو اس طرح تسلیم نہیں کرتا، میں تو لڑنا چاہتا ہوں، میں تو جمہوریت بھی نہیں اس کی مانتا، میں تو اس کا اسلامک کانسٹیٹیوشن بھی نہیں مانتا، میں اپنا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کریٹ کروں گا اور جو پاکستانی شہری اس کو ماروں گا. دوسری ایک اور گروپ ہے جس کا تعلق افغانستان سے ہے، وہ وہاں پہ ایک جنگ لڑتا رہا، ایک باہر کے کسی فورس کو نکالنے کے لیے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ فزیکلی ایک جگہ پہ موجود تھے اکٹھے، نہیں فزیکلی نہیں، اس میں بھی آئیڈیالوجیکلی وہ ایک ہیں. آئیڈیالوجیکلی تو دنیا میں 500 ایسے گروہ ہو سکتے ہیں. وہ اپنے آپ کو آپ کے امیر المومنین عمران خان کے حکم کے تابع نہیں، بلکہ طالبان کے امیر المومنین کی انہوں نے بیعت کر رکھی ہے. اسی لیے تو ملک دشمن ہو گئے نا، جب یہاں پہ حملے کر رہے ہیں، جب لوگوں کو مار رہے ہیں تو ملک دشمن ہو گئے. اس میں کیا ہے، اس میں شک تو جن لوگوں نے ان سے اپنی بیعت کروائی ہے اور جن کے ہاں ابھی وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو ان سے الگ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں تو اگر میں اور آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، یہ تو نہیں کہ میری اور آپ کی سوچ ایک ہے. اللہ کا شکر ہے میری آپ کی سوچ بالکل مختلف ہے، لیکن دیکھیے میں بھی اس پہ اللہ کا شکر کرتا ہوں. نہیں شکر مجھے کرنا چاہیے، لیکن ادھر جو حالات ہیں دیکھیں بالکل وہ کو ایگزسٹ کیے، کیونکہ جب وہ یہاں سے چلے گئے تو افغان طالبان بھی وہاں موجود تھے، وہ اپنی جنگ وہاں لڑ رہے تھے اور یہ یہاں سے بھاگ کے گئے تھے. افغان طالبان جب آئے تو ایک بڑی تبدیلی آئی. ٹی ٹی پی کو انڈیا، را، این ڈی ایس، یہ ان کی لائف لائن تھی. وہ جب ختم ہوئی تو افغان طالبان نے کہا کہ جی ہم وہاں رہتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ہم یہ آپ کی بات کروا کے یہ معاملہ حل کرتے ہیں، بیکاز ان کو بالکل پاکستان جانا چاہیے. لیکن جب افغان طالبان ادھر آئے، ان ٹی ٹی پی نے ان کے لیے پناہ دی، ان کے لوگ ان کے شانہ بشانہ لڑتے رہے. جب اشرف غنی کی حکومت ختم ہوئی تو جس طرح افغان طالبان رہا ہو گئے، اسی طرح 5-6 ہزار ان کے لوگ جو وہ تو خیر انہوں نے ساروں کو جب جیل توڑے تو وہاں سے سارے نکلے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، تو ان کا جس طرح طالبان اشرف غنی کی حکومت سے لڑ رہے تھے، یہ بھی لڑ رہے تھے، وہ اپنے آپ کو ان کے نظام کا تابع سمجھتے ہیں، تو آپ ان کو الگ کیسے؟ اگر اتنا تابع سمجھتے ہیں اور بیعت لی ہوئی ہے تو پھر ان کی بات سنیں جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہتھیار ڈالیں اور پاکستان آئیں، جزا سزا پوری کریں اور ایک پاکستانی شہری کی طرح رہیں. اگر اتنے ہی تابع ہیں تو پھر مسئلہ کیا؟ اگر اتنے ہی تابع نہیں ہیں اور افغان طالبان آپ کے اتنے قریب ہیں تو پھر وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے نا. نہیں اتنے قریب ہیں کہ نہیں ہیں، یہ تو آپ نے امریکہ والی بات کی ہے، وہ وہاں حکومت چلا رہے ہیں. آپ واحد ملک ہے اس دنیا میں جو افغان طالبان کے لیے وکالت کرتے ہیں. آپ لوگوں کی ویسے سمجھ نہیں آتی، سچی بات ہے، ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کوشش کریں ذرا سمجھنے کی. میں آپ کو پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، ہم ان کی وکالت نہیں، ہم اپنے ملک کی سلامتی دیکھ کے دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں اتنے ماہ سے کہ وہاں پہ امداد پہنچائیں، ان سے بات کریں. اگر وہاں کلیپس ہو گیا تو دنیا تو 10,000 میل دور بیٹھی ہے، یہاں پہ آپ کے وزیر اعظم نے یہ فرمایا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی. یار وہ یہ اپنے ملک کی بات تھی، وہ سن تو لیں. وہ ایک ایجوکیشن سلیبس کی بات کر رہا تھا شخص، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نفسیاتی غلامی ہے، اس ملک میں نفسیاتی غلامی ہے. تو میں خود مانتا ہوں، میں تو ہر ٹی وی چینل ہر جگہ کہتا ہوں. یار وہ پچھلے 10-15 سال سے افغان طالبان کا مداخلہ تھا. اب بات یہ ہے کہ جب بھی اس ملک کے وزیر اعظم کی بات آئے گی نا تو آپ کی ریشنلٹی چلی جاتی ہے، اس کو علیحدہ کریں. آپ واپس آئیں جو بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ افغان طالبان وہاں پہ جب آئے، انہوں نے انہی وجوہات سے کہا کہ بھئی ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ رہیں، ہم یہ مسئلہ حل کرتے ہیں. ہم نے کہا جی بسم اللہ، ہم کیوں پاکستانی خون بہائیں اگر ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے ہے، انہوں نے سیز فائر کی اور پھر توڑ دی. جب توڑ دی تو ریاست کے پاس اپنی آپشنز ہیں. اب ریاست کے پاس کیا آپشن ہے؟ ریاست افغان طالبان سے کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا جب ضرورت ہوگی. ابھی تو یہ بحث ہے نا کہ ان میں سے کون سے لوگ ہیں، دھڑے ہیں نا ان کے اندر بھی، کون سے ہیں جو ایکچولی بات کر کے معاملات ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اور لوگ ان کو کرنے نہیں دے رہے. یہ وہی ریکنسائلیبل. اس سے بڑی بحث آج کل پاکستانی سرحد اور وہاں پہ باڑھ کی ہے. جگہ جگہ ہم نے دیکھے کہ افغان طالبان کی طرف سے اس کو اکھاڑا جا رہا ہے.
تو افغان طالبان قیادت سے اس پہ بات ہوئی ہے, وہ اس کو سرحد مانتے ہیں؟ بات ہو رہی ہے. نہیں سرحد دیکھیے, سرحد انہوں نے یا میں نے نہیں ماننا, انٹرنیشنل بارڈر ساری دنیا میں ریکگنائزڈ ہے. ہر انٹرنیشنل فورم پہ آپ دیکھ لیں, ہر جگہ جا کے پوچھ لیں, اس پہ کبھی بحث نہیں ہوئی. لیکن پولیٹیکلی کسی افغان حکومت نے یہ فارملی تسلیم نہیں کیا. وہ ان کے پولیٹیکل ایشوز ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے. ٹھیک, دیکھیں افغان ہمارے بھائی اور بہن ہیں, لوکل لیول پہ بالکل ایشو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو باڑ والی آپ بات کر رہے ہیں, لوکل سینٹیمنٹس جو اوپر انتظامیہ ہے اس سے فرق ہوتے ہیں ان سچویشن میں. قومی سطح پہ جو ان کے مثلا وزیر اعظم ہے ملا حسن ہے, ان کے وزیر خارجہ ہیں, وہ اس کو سرحد آپ کے ساتھ جس طرح پاکستان اور عالمی برادری سرحد مانتی ہے وہ مانتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو پھر وہی بتا دیا کہ کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنلی بحث اس پہ نہیں ہے, لیکن فارملی وہ ریکگنائز نہیں کرتے. کسی بھی افغان حکومت نے آج تک نہیں کیا. یہ اس سے قطع نظر جو باڑ کا ایشو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون اس پہ کہہ رہا ہے ریکگنائز اور نو ریکگنائز. باڑ اس لیے لگی ہے کہ افغان سائڈ پہ یہ شکایت رہی کہ جی یہاں سے لوگ جاتے نہیں جانے چاہیے, اور ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ وہاں سے لوگ آتے تھے جو نہیں آنے چاہیے. تو ہم نے کیا کیا, باڑ لگا دی اور پھر کہا کہ جو فارمل میکنزم ہے اس کو مضبوط کر لیں. جو بارڈر کراسنگز ہیں وہاں سے فیسیلیٹیٹ ہم کریں گے, جس طرح ساری دنیا میں ہوتا ہے. آئیں اور آ کے جو بھی پاکستان میں جس طرح ایک لیگل کوئی آتا ہے باہر کا شخص, بالکل آئیں. اکانومی ہی ڈرائیونگ فورس رہے گا, لیکن اکنامیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت چین ہمیں امریکہ کے مقابلے میں زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اس پالیسی میں چین اور امریکہ کے حوالے سے کیا ڈائریکشن رکھی ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیے پاکستان کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں. چین جیسا دوست کوئی نہیں ہو سکتا, اس میں کوئی بحث کی بات نہیں, اس پہ لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج سے نہیں, آپ شروع سے دیکھ لیں. لیکن نہ کبھی چین نے ہمیں یہ کہا, نہ ہم نے کبھی یہ کہا کہ ہم ایک کیمپ میں چلے جائیں گے اور دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے. یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا, اور اس کی وجہ بالکل سادہ سی ہے. ہماری ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن سب سے بڑی امریکہ, ہماری انویسٹمنٹ سب سے زیادہ یورپ امریکہ سے آتی ہے, ریمیٹنس کا ایک بہت بڑا ہب وہ ہے, تو ہماری اکانومی ان سے جڑی ہوئی ہے, اور پچھلے 70 سال میں ہم ویسٹ اورینٹڈ رہے ہیں. ٹھیک, تو ہمیں یہ بالکل سوٹ نہیں کرتا. تو ہم امریکہ کو بھی کہہ رہے ہیں, یورپ کو بھی کہہ رہے ہیں, روس کو بھی کہہ رہے ہیں, ادھر آئیں اور انویسٹ کریں. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری نمبر 1 پرائیورٹی چین کو کارنر کرنا ہے. اب انہوں نے بی آر آئی کو کارنر کرنے کے لیے جواب میں اپنا انیشیٹو لانچ کیا. تو اگر امریکہ اور ویسٹ یہ لکیر رکھ دے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا چین کے, تو ہمارے لیے تو یہ اچھا نہیں ہے, بالکل اچھا نہیں ہے. اور ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں, نہ ہم یہ چوائس کبھی کرنا چاہتے ہیں, نہ یہ کوئی چوائس ہے. لیکن اگر وہ رکھ دے تو میں بتاتا ہوں, جس طرح 9/11 کے بعد انہوں نے بش نے کہا, میں آپ کو بتاتا ہوں وہ رکھ نہیں سکتے. کیونکہ یہ کہنا آسان ہے کہ جی انہوں نے بی آر آئی کی جگہ اپنا کوئی نکال دیا, اس میں پیسے کدھر سے آئیں گے؟ پیسے تو ساری دنیا کی چین کے پاس ہیں. سو ان کو بھی یہ پتا ہے پاکستان کوئی ایک چھوٹا کہیں چھپا ہوا کوئی جزیرہ نہیں ہے. آپ جتنی مرضی بات کر لیں انڈیا اور یہ اور وہ, اینڈ میں کیا اس خطے کی سلامتی پاکستان کے بغیر ہو سکتی ہے؟ کیا مسلم دنیا کے تعلقات وسطی دنیا کے پاکستان کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان ایک نیوکلیر پاور نہیں ہے, ایک بڑا ملک نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے. تو پھر کیوں امریکی ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈالتے, کوئی رابطہ نہیں رکھتے؟ گھاس ڈالنے والا تو ابھی یہ جو سمٹ والا معاملہ ہوا ہے, آپ لوگ بھی تو دونوں طرف چلتے ہیں نا. جب سمٹ پہ نہیں گئے تو آپ نے کہا لو جی یہ کیا چکر ہے, امریکہ سے ناراضگی, ختم ہو گیا, مر گئے, لٹ گئے. اچھا, وہ تو آپ کو 3 منٹ دیے تھے, جب پہلے ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دیں. نہیں گئے نا, نہیں گئے. بہت سے ملک گئے نا, 90 ملک گئے بھی تھے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اوہو بات ہی نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, آپ لوگ تو لیٹ گئے. تو پہلے یہ قوم فیصلہ کر لے یار جانا کدھر ہے, پھر ہم کر لیں گے. تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں بتا دیا فیصلہ کر کے ہمیں ڈائریکشن دینی ہے, بتا دیا کہ کسی کیمپ میں نہیں ہے, ہر ایک کے ساتھ تعلق بہتر کریں گے. اور یہ جو امریکہ والا بھی معاملہ ہے, میں نے آپ کو بتایا, ہمیں نا, میں آپ کو صرف ایک چیز کہہ دوں, یہ قومی سلامتی کی پالیسی ہے نا, یہ میرا پرسنل ویو ہے, میں اس کی ڈاکیومنٹ کی بات نہیں کرتا. ہماری سب سے بڑی انسیکیورٹی نفسیاتی ہے, نہ وہ بارڈر کی سیکیورٹی ہے, نہ اکنامک, وہ تمام چیزیں ہیں. کیا نفسیاتی مسئلہ ہے؟ میں اپنے 2.5 سال میں کنونس ہو گیا ہوں, اور بار بار کہتا ہوں, کوئی چیز ہے ہمارے کلچر میں جب ہم دنیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ معذرت کے ساتھ کسی وسطی دنیا کے ملک سے, ہم ڈرتے ہیں. کوئی چیز اپنی, یار وہ اگلا ناراض ہو جائے گا, اس کو ایسے نہ بات کرو, ویسے کر دو. آپ نے کوئی لڑائی نہیں لینی,
کوئی ایموشن نہیں ہے، یہ مفادات ہوتے ہیں ریاست کے، لیکن اپنا موقف بالکل کھل کے ہمیں کچھ لوگوں بیان نے اصل میں یہ کرنا پٹی ضروری پڑھائی تھی ہے۔ کہ جی امریکہ سے لیا تو وہ ہمیں پتھر کے زمانے میں لے جائے گا، یہ کر دے گا، اکانومی اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ سلیم تو صاحب اس میں آپ لیے- کو ایک چیز بتا دوں، ہاں جو قوم اپنے پہ یقین رکھتی ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، اور جو قوم دنیا کی سب سے بڑی قوم بھی بن جائے لیکن دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھتی ہے وہ آگے نہیں جا سکتی۔